حضرات گرامی، اس پاک محفل میں بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہیں، سادات تشریف فرما ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سب تشریف فرما ہیں، میرے پیر بھائی بھی تشریف فرما ہیں، ان سب کو میری طرف سے مؤدبانہ نیاز و سلام قبول۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے متعلق علامہ مظہر اللہ صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، لیکن اس کی تفسیر بیان کرنا میں اپنے لیے خوش قسمتی سمجھوں گا کہ حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے نام کو پوری دنیا جانتی ہے، میں یہ بھی بتا دوں کہ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں روزانہ حضور شیخ الاسلام کے نام کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ فرماتے تھے کہ حافظ ابن حجر نے تو تفسیر یہ فرمائی ہے کہ مجھے قسم ہے اس شہر کی، یعنی کہ مکہ شریف کی، کہ تو اس میں موجود ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس شہر میں موجود ہے، اس لیے مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وہ بالکل بجا ہے وہ تفسیر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے محبوب تو بھی اس شہر میں نہ ہو، موجود ہو، اور میں اس شہر کی قسم بھی نہ کھاؤں۔ یہ ہے حضور شیخ الاسلام کا فرمان کہ تو اس شہر میں موجود ہو اور میں اس شہر کی قسم نہ کھاؤں۔ حجر اسود کی نہیں کھاتا، خانہ کعبے کی نہیں کھاتا، حرم کی نہیں کھاتا، مقام ابراہیم کی نہیں کھاتا، میرے محبوب میں تیری قسم کھاتا۔ یہ تو حضرت کی شان ہے، نبی پاک کی شان ہے۔ تو باقی لوگ ایک بات میری یہ بھی سمجھ لیں، سوچ لیں کہ وہی شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس ضلع جنگ میں 40 سال تک تبلیغ کرتے رہے ہیں، 40 سال تک لوگوں کو قرآن و حدیث پر پابند رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ محمد علی جناح کے فرمان پر عمل کرو، یہ نہیں فرمایا کہ علامہ اقبال کے فرمان پر عمل کرو، فرمایا تو یہ فرمایا کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرو۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز، جس کو لوگ لجپال کہتے ہیں، اس کی تفصیل بھی میں عرض کر دوں گا بعد میں، وہ لجپالوں کا لجپال تھا۔ جتنے ولی، جتنے بزرگ میں نے حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں دیکھے ہیں اور کسی جگہ پر نہیں دیکھے۔ تو لجپال آپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے صرف یہ نعرہ سن رکھا ہے کہ اس کا علم بھی ہے آپ کو کہ لجپال کہتے کس کو؟ میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حضور پہلے میں عرض کر چکا ہوں، پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی، یاد رکھنا کہ جب میں پیر پٹھان کا نام لوں گا تو آپ کے ذہن میں شاہ سلیمان کا نام آئے گا۔ تو شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزرگاہ کے اندر ایک ہندو رہتا تھا گلی کے اندر۔ جب آپ گزرتے تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا، تو آپ پوچھتے تھے پیار کا کیا حال ہے تیرا؟ وہ کہتا تھا بھلوں کو بھلی لال۔ یہ ایک سریکی کا لفظ ہے، بھلوں کو بھلی لال۔ چنانچہ کافی دن گزر گئے تو وہ نظر نہیں آیا، تو حضور نے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں گیا ہندو؟ کسی نے کہا کہ جی وہ آج تو مر گیا، آج مر گیا وہ۔ آپ نے درویشوں کو بھیجا کہ جاؤ اور اس ہندو کو لے آؤ، ہم اس کا غسل دیں گے، اس کو کفن پہنائیں گے، جنازہ پڑھیں گے، اس کو دفنائیں گے۔ تو ہندوؤں نے کہا کہ حضور بات تو ٹھیک ہے، لیکن میری برادری آئی بیٹھی ہے گھر میں، اتنے دور دور سے لوگ آئے ہیں، ہندو ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ ان کے پاس لکڑی نہیں ہے، جلانے کا سامان نہیں ہے۔ یہ ہندو ہے، اس نے کبھی بھی نہیں نماز پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، یہ ہندو ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہندو ضرور ہے
لیکن اس نے مجھے کہا تھا کہ بلوں کو بلی لا جائے، اس کو میں مرتد ہو کے نہیں جانے دیتا۔ پھر انہوں نے ضد کی کہ ہم اس کو جلائیں گے۔ حضور نے فرمایا، پیر پٹھان نے فرمایا کہ جاؤ اس کو جلاؤ، جلاؤ اس کو۔ اب مسئلہ آ گیا لجپالی کا۔ آپ نعرہ تو لگاتے ہیں پیر سیال لجپال، اب پیر سیال کے پیر کی بھی لجپالی دیکھیں کہ وہ کیا لجپال۔ ہمیشہ جس چیز کو دیکھتے ہیں نا ہم، اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے کاریگر کو بھی تعریف کرتے ہیں، اس کی بھی کہ اس نے اپنا یہ شاہکار کیسے بنایا۔ حضور شیخ الاسلام جو ہیں وہ پیر پٹھان کے صدقے میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو جلاؤ، اگر جل گیا تو تمہارا، نہ جل گیا تو ہمارا۔ میری بات بڑی غور سے سننا۔ ایک تو مجھے ویسے بھی تکلیف ہے، دوسرا یہ سپیکر جو ہے نا یہ میرے سانس کھینچتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ ان ہندوؤں نے آگ جلائی، اس کو آگ پہ رکھا، جلاتے رہے، لکڑیاں جلتی رہیں، جلاتے رہے، شام تک اس کو جلاتے رہے، لیکن وہ ویسے کا ویسا پڑا رہا، لکڑیاں جل گئیں لیکن وہ ہندو نہیں جلا۔ ان لوگوں نے، ان ہندوؤں نے، اگر یہ بات کسی کو سمجھ آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، اس چیز کی گواہی میں بعد میں پیش کرتا ہوں، اس ہندو کو اٹھا کے حضور پیر پٹھان کے قدموں میں آ کے رکھ دیا کہ یہ سنبھالیں آپ۔ آپ نے درویشوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، ہم جنازہ پڑھیں گے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں جس کا جنازہ پیر پٹھان پڑھائے گا اس کی بخشش کی کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں اس کی بخشش میں۔ چنانچہ اس کا غسل ہوا، جنازہ پڑھایا گیا۔ آج بھی اس کی مزار توسا پاک کے قبرستان میں موجود ہے، لوگ جاتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے لجپالی۔ اور دوسری ان کی لجپالی کیا ہے کہ جیسے میرے محترم، بلکہ میں کہوں گا کہ میرے سر کے تاج ہیں مولانا رمضان صاحب، حضرت داتا غریب نواز کی جامع مسجد کے خطیب ہیں۔ بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا بھی کہ ان کو نصیب ہے داتا صاحب کی زیارت۔ وہ داتا صاحب جس کی مزار پر خواجہ غریب نواز، خواجہ اجمیری، خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال گزارے، وہ جگہ ہے وہ جس پہ یہ تشریف فرما ہے اور روز زیارت کرتے ہیں داتا صاحب کی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے سلام بھی عرض کر دیں، میری قدم بوسی بھی عرض کر دیں اور میرے لیے دعا بھی کر دیں۔ ایک بات تو یہ آ گئی لجپالی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی اپنے پیر کا سچا پکا مرید ہے نا، پیر عام نہیں، پیر کی نشانیاں بھی ہیں، وہ شریعت کا خود پابند بھی ہو اور دوسروں کو شریعت کی پابندی کا حکم بھی دے۔ اگر ایک پیر کا کوئی سچے پیر کا کوئی مرید ہے نا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب وہ قبر میں اتارا جائے گا اس کی جگہ سوال جواب اس کا پیر دے گا، وہ نہیں دے گا۔ وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رسول محمد رسول اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اس کو سوال جواب کرنے کی ضرورت بھی نہیں، وہ تو اس کا پیر دے گا، وہ لے جائے گا۔ تیسری بات میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں بات کہ حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہے نا، نام تو سنا ہے، اور یہاں کافی لوگ بیٹھے ہوں گے جو بہشتی دروازہ بھی گزرے ہیں، ان کو نصیب ہے، زیارت بھی نصیب ہے۔ ان کو اپنے پیر نے حکم دیا تھا کہ جاؤ بازار سے مٹھائی لے آؤ، آج میرے پیر کا ختم ہے، میں ختم دلاؤں گا۔ تو جب وہ دکان پہ پہنچے تو نان بھائی اپنی دکان بند کر رہا تھا، تالا لگا رہا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے مٹھائی دو۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ابھی میں نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک بزرگ تھے دہلی میں، انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ جب میں مروں تو جس نے میرے جنازے کی زیارت کی ہوگی وہ جنتی ہوگا، جو بھی زیارت کرے گا میرے جنازے کی وہ جنتی ہو جائے گا، تو بھی آ زیارت کر لے۔ آپ نے فرمایا تو جا زیارت کر،
میں بیٹھا ہوں تیرا انتظار کروں گا، جب تو واپس آئے گا تو مٹھائی لے کے میں چلا جاؤں گا اپنے پیر کی بارگاہ۔ چنانچہ وہ جنازہ بزرگ کا بازار سے گزرا اور دکان کے سامنے سے گزرا۔ حضرت بابا صاحب نے چادر اوڑھ لی اور اپنا منہ مبارک جو ہے نا وہ دیوار کی طرف کر لی تاکہ غلطی سے بھی نظر نہ پڑے میرے۔ یہ ہے غیرت اور محبت اپنے پیر کے ساتھ۔ جنت تو انہوں نے کہا کہ ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن میں پیر کے سوا کسی اور کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ بات دراصل اتنی سی تھی۔ تو جب آپ مٹھائی لے کے واپس آئے تو اس آدمی نے پوچھا کہ تو بھی عجیب آدمی ہے، لوگ بڑے دور دور سے آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، تو یہاں بیٹھا تھا، جنازہ تیرے سامنے سے گزرا ہے اور تو چھپ کے بیٹھا یہاں۔ آپ نے فرمایا تو اپنا کام کر، مجھے مٹھائی دے، مجھے دیر ہو رہی، میں چل۔ آپ اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پیر نے پوچھا بابا دیر لگا دیجیے، آپ نے ماجرا سنایا۔ اب لجپالی اور آپ پاس کرتا۔ تو جب پیر کو عرض کی کہ حضور ایک نان بائی نے کہا ہے کہ ایک بزرگ فوت ہو گیا ہے، اس کی زیارت جو کرے گا وہ بخشا جائے گا، جنتی ہوگا، تو اس لیے مجھے دیر لگ گئی کہ وہ چلا گیا تھا۔ تو آپ کے پیر نے فرمایا، ذرا غور سے میرے بات، آپ کے پیر نے فرمایا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جو اس کے جنازے کی زیارت کرے گا وہ جنتی ہوگا، جو اس کی زیارت نہیں کرے گا وہ جنتی نہیں ہوگا۔ قیامت تک جو تیرے در پہ حاضر ہو کے دروازہ گزرے گا وہ جنتی ہوگا، قیامت تک۔ تو یہ لوگ ہیں لجپال، اس دنیا میں بھی ہماری لجپالی فرمائیں گے، اگلے جہان بھی ہماری لجپالی فرمائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری منظور قبول فرمائے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے ہمیں حضور شیخ الاسلام کی غلامی نصیب فرمائے، ہماری حاضری منظور فرمائے۔ ایک منٹ آرام سے بیٹھے اپنی اپنی جگہ پر، میری بات سن لے تو پھر چلے جانا، بے شک چلے جانا، کوئی بات نہیں۔ اگر اتنی دیر بیٹھے تو ایک منٹ اور بھی تشریف فرما۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، بیماروں کو روزگار شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو بڑی مشکلوں سے، بڑی مصیبتوں کے بعد یہ ملک ہمیں ملا ہے، حضور شیخ الاسلام کی کوششوں سے یہ ملک ملا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم اس ملک کو بچائیں گے جیسا کہ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا تھا، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب، ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سارے ہوتے کرم فرمائے۔ مصطفیٰ جان